دا ڈیزائر ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 12۔ ہائے ملکہ، فائنلی آپ نے مجھے پہچان لیا۔ تہام نے خوشگوار حیرت سے جواب دیا، کیسے ہو تم؟ اور لاہور میں کیا کر رہے ہو؟ تم لندن سے کب آئے؟ مریحہ نے ایک ہی ساتھ اس سے کئی سوال کیے اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بریک پر پاؤں رکھو ملکہ، تہام نے مریحہ کی جانب دیکھتے کہا۔ بریک؟ کہاں ہے بریک؟ مریحہ نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ اف میرو، تم بالکل بھی نہیں بدلی، ایسی ہی ہو چلبلی سی۔ بائی دا وے، میں 1 ویک پہلے ہی آیا ہوں پاکستان، تہام نے مریحہ کو جواب دیتے کہا۔ یکدم مریحہ کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ سمٹی، مگر وہ خود کو کمپوز کرتے گویا ہوئی۔ چلو، تم میرے شہر میں مہمان بن کر آئے ہو، اسی خوشی میں تمہیں لنچ کرواتی ہوں۔ یہ کہتے ہی مریحہ تہام کا ہاتھ پکڑے اسے ہوٹل کی جانب لے کر چلے گئی۔ دوسری جانب مریحہ کے ہاتھ میں کسی لڑکے کا ہاتھ دیکھ کر سدید شاہ خوب جل بھون چکا تھا۔ اس کا ٹرانسفر لاہور میں ہی ہوا تھا اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ انسپیکشن کے لیے آیا تھا، مگر سامنے مریحہ کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اسے خوب غصہ آیا۔ اسے جانے کی جلدی تھی، اس لیے مریحہ سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کیے واپسی کی جانب مڑا، مگر اس کا ذہن اس لڑکے کی ہی طرف اٹکا ہوا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی دوست، کلاس فیلو یا کلیگ، یا پھر اس سے آگے سدید شاہ سوچنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ڈیش بورڈ پر مکہ مارتا دل ہی دل میں اپنے خدشات کے غلط ہونے کی دعائیں کرنے لگا۔ اور سناؤ، کیا چل رہا ہے ملکہ؟ تہام ملک مسکراتی نگاہوں سے مریحہ کی طرف دیکھتے گویا ہوا۔ ملکہ، سیریسلی تہام، یہ ملکہ کون ہے؟ مریحہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بھائی، تم اس شہر کی سپرنٹینڈنٹ ہو، پولیس آفیسر ہو۔ شہر کی بے تاج ملکہ، تہام نے مریحہ کو سراہتے ہوئے کہا۔ اچھا، مریحہ بھی اس کی بات سمجھتے ہوئے مختصراً بولی۔ اسے یہ شرارتی خبرو سا لڑکا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بچپن سے ایک ہی اسکول اور پھر ایک ہی کالج میں پڑھ رہے تھے۔ ابتہاج کی موت کے بعد جب مریحہ لندن چلی گئی تھی تب تہام نے اسے مینٹلی سپورٹ کیا تھا۔ وہ تہام کی اپنے لیے پسندیدگی سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ میرو، کسی روز آؤٹنگ کا پروگرام بناؤ نا، میں باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کرتا ہوں، تہام نے یکدم مریحہ کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے کہا۔ نہیں تہام، مجھے یہ سب اب پسند نہیں ہے، مریحہ نے معذرت کرتے کہا۔ کیا ہوا ہے ریا؟ تہام کی بات پر مریحہ نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ ریا نام کی پکار اسے ماضی میں گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ اسے ریا کہہ کر پکارنے والا سدید شاہ بے ساختہ یاد آیا۔ اس کے گلے میں ایک گلٹی بندی معدوم ہوئی، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتے بولی، کچھ نہیں تہام، بس اب میچیور ہو گئی ہوں۔ میچیورٹی انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ مجھے بھی ابھی آؤٹنگ، دوست، شور شرابہ، ہلہ گلا، رشتہ داریاں، سب چیزیں اکٹاہٹ کا احساس دلاتی ہیں۔ جب تک ٹین ایجر تھی یہ سب چیزیں اچھی لگتی تھیں، فیسینیٹ کرتی تھیں، مگر اب نہیں۔ اب مجھے تنہا رہنا اچھا لگنے لگا ہے، لوگوں سے میل جول، ان سے روابط سے ڈرنے لگی ہوں میں، اپنے آپ میں سمٹ کر رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ خیر، اٹس نارمل، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، مریحہ نے تہام کی طرف دیکھتے کہا۔ یہ رنگوں میں رنگے رہنا اور پھر خود کو زنگ آلود کر دینا، یہ بہتی ہواؤں کی باتیں کرنا اور پھر مرجھایا درخت بن جانا، یہ محفلوں کی رونق بنے رہنا اور پھر تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لینا، یہ شوخ چنچل سی ہنسی ہنسنا اور پھر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھنا، سب معمولی باتیں نہیں ہیں ایس پی مریحہ سالار درانی۔ یہ سب کسی حادثے کے گزرنے کے آثار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی قیامت آ کر گزری ہے جس نے تمہیں اکثر بدل دیا ہے مریحہ سالار درانی۔ خیر، میں کوشش کروں گا اپنی چلبلی دوست کو واپس سے اس دنیا کا باسی بنانے کی۔ ابھی آرڈر کرو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، تہام نے بات بدلتے کہا، جبکہ مریحہ دل ہی دل میں بولی، میں تمہیں کیسے بتاؤں مجھ پر ان 7 سالوں میں کون کون سی قیامت نہیں گزری۔ لا حاصل محبت بھی تو کسی جان لیوا حادثے سے کم نہیں ہوتی۔ مجھ پر یہ حادثہ بہت بری طرح گزرا ہے کہ اس کے آثار میرے چہرے کی رونق کو مسخ کر چکے ہیں، مجھے ایک بیمار اور نیم پاگل روح بنا چکے ہیں۔ مریحہ سر جھٹکتے اب تہام کی جانب متوجہ ہوئی۔ دادا جانی، ایشم نے سب سے پہلے پرجوش انداز میں چیخ ماری اور بھاگتی ہوئی واسق شاہ کی طرف بڑھی۔ واسق شاہ نے آگے بڑھتے ایشم کو اپنے سینے میں بیچ دیا۔ عزائم شاہ بھی آگے بڑھتا ان کے گلے لگا۔ ڈیڈ، آپ نے آنے سے پہلے فون کیا ہوتا، میں ولید کو بھیج دیتا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ عزائم کی بات سن کر واسق شاہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ اگر میں بتا دیتا تو تم سب کے چہرے پر یہ خوشی دیکھنے کو نہ ملتی۔ واسق شاہ نے اپنی نظریں صائمہ کے گلنار ہوتے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ سامنے کھڑی
یہ وفا شہر عورت ان کی متاع حیات تھی، جس نے مشکل وقت میں بھی ان کا ساتھ دیا، جس نے تنہا تنہا بنا کسی سپورٹ کے ان کے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ 7 سال پہلے اپنے کردار پر لگے بدکاری کے ٹھپے کے ہٹتے ہی کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے، اور پھر ایشم کی پیدائش کے بعد وہ خود کو اس میں مصروف رکھ چکے تھے۔ ایشم نے عزائم کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کو بھی مکمل کر دیا تھا۔ دادا، آپ میرے لیے انگلینڈ سے کیا لے کر آئے ہیں؟ ایشم نے واسق شاہ سے سوال کیا۔ بہت سی چیزیں لے کر آیا ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ واسق شاہ نے ایشم کے گال پر بوسہ دیتے کہا، یاہو، یو آر دا بیسٹ دادا، آئی لو یو۔ ایشم نے واسق شاہ کے گال سے گال ملایا۔ کینڈی، پارٹی چینج کر لیا آپ نے، ناٹ فیئر، عزائم شاہ نے منہ بناتے کہا، تو ایشم نے اس کی طرف دیکھتے معصومیت سے اپنے کان پکڑ لیے۔ سوری بابا، یو آر مائی نمبر 1۔ ایشم نے یہ کہتے ہی عزائم کی جانب لپکنے کی کوشش کی تو عزائم نے آگے بڑھتے ہی اسے سینے میں بھینچ دیا۔ دادا جان، میں نے پارٹی چینج نہیں کی، بابا کو منا کر آپ کے پاس سے چیزیں لے جاؤں گی، ایشم نے واسق شاہ کے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ مگر اس کی سرگوشی سب نے سن لی تھی، تو اس کی بات سن کر سب لوگ کہے لگانے لگے۔ یو ناٹی کینڈی، عزائم نے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے کہا، جس پر وہ کھلکھلا اٹھی۔ واسق شاہ نے سائمہ اور انود کو آگے بڑھتے گلے لگایا اور اب سب لوگ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، مگر عزائم شاہ مسلسل انود کو نظر انداز کرتا اس کے دل پر بجلیاں گرا چکا تھا۔ انود کو یکدم اس کے بدلتے موڈ پر پریشانی نے آ گھیرا، مگر وہ دل سے تمام خدشات کو نکال دی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگی۔ رات کے 11 بجے انود اپنے روم میں آئی تو عزائم شاہ کو مصروف انداز میں لیپ ٹاپ پر کام کرتے دیکھ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور بے چینی سے عزائم کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ انود اپنی نظریں عزائم کی طرف ٹکائے ہوئے تھی۔ عزائم شاہ گرے پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے، جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، سنجیدہ چہرہ لیے اب لب بیچے خاموشی سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ کمرے میں بھی پن ڈراپ سائلنس کا راج تھا۔ انود اس خاموشی سے اکتاتی ہوئی منہ بناتی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکی تھی جب عزائم کی گھمبیر آواز نے اسے متوجہ کیا۔ ایشم سو گئی۔ عزائم کی نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے انود کی جانب دیکھے بغیر استفسار کیا۔ جی، وہ آج دادا دادی کے ساتھ سوئی ہے، انود نے عزائم کو بتایا۔ عزائم نے ہنکارا بھرا اور ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انود کچھ دیر تو عزائم شاہ کو دیکھتی رہی، مگر اس کی جانب سے مکمل طور پر لا تعلقی سے چڑھا چکی تھی۔ قدرے سپاٹ لہجے میں بولی، شاہ، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے یوں اگنور کر رہے ہیں جیسے میں اس روم میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ انود نے صوفے سے اٹھتے ہوئے تپے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے عزائم سے پوچھا۔ عزائم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ریڈ نائٹی میں جھلکتے اس کے دودھیا بازو اور گہرا سینہ اور خوبصورت فگر، خوشربا حسن جو کہ لیمپ کی روشنی میں مزید دمک رہا تھا، عزائم شاہ کے دل کی دنیا تہہ و بالا کرنے کے لیے کافی تھا، مگر وہ اپنے دل کو ٹپٹتے انود سے نظریں چراتا نفی میں سر ہلاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ انود کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ غصے میں مٹھیاں بھینچتی آگے بڑھتی عزائم شاہ کے گریباں سے اسے پکڑ چکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو اگنور می لائک دس، انود نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔ اس کی پکڑ میں بلا کی شدت تھی جس نے عزائم شاہ کو بھی حیران کر دیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می لائک دس، عزائم شاہ نے انود کی مٹھی کو، جو کہ اس کے گریبان کو جکڑے ہوئے تھی، اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑا اور سختی سے اس کی مٹھی کو جکڑا اور وارننگ دیتے انداز میں اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا، مگر مقابل بھی ابتہاج شاہ کی بیٹی تھی۔ انود نے ایک ہی پل میں اس کی شرٹ کھینچی، یہاں تک کہ شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے۔ کروں گی ٹچ، تمہیں ٹچ کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، انود نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ اپنی باری برداشت نہیں ہوتا؟ بہت اچھے، عزائم نے مذاق اڑاتے کہا۔ ہاں، نہیں ہوتا برداشت، میں جان لے لوں گی تمہاری اگر کبھی مجھے اگنور کیا۔ تمہیں پیار کرنے کا، تمہیں اگنور کرنے کا حق صرف مجھے حاصل ہے، صرف مجھے۔ عزائم شاہ کو انود نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔ عزائم شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور پھر خود کو کمپوز کرتا انود سے الگ ہوا، مگر انود پر تو آج کوئی اور ہی دھن سوار تھی۔ انود نے اسے ایک بار پھر گریبان سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج انود کے لمس میں شدت تھی۔ عزائم شاہ کو انود سے اس قدر بے باکی کی امید نہ تھی۔ انود کافی دیر اس کے لب چومنے کے بعد اب اس کے سینے پر اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ جب عزائم شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے،
اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے لب انود کے کان کی جانب لے جاتے سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا اتنا مدہوش کن ہے میرا لمس کہ تم میری قربت کی اتنی اسیر ہو چکی ہو کہ کچھ دنوں کی یہ دوری، کچھ پل کی یہ غفلت تمہیں بے چین کر رہی ہے؟ اس کی کمر پر رینگتی عزائم شاہ کی انگلیاں اس کی بیک بون میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ وہ اب اپنے سلگتے لبوں کو انود کی گردن پر رب کرتا اس کے بدن میں کپکپاہٹ پیدا کر رہا تھا۔ اس کے کانپتے بدن کو اپنے مضبوط حصار میں لیے ہوئے کچھ دنوں کی دوری کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں زائم، مجھے آپ کی قربت مدہوش کر چکی ہے، آپ کا لمس بے چین کرتا ہے، مجھے آپ کے انداز محبت نے اپنا اسیر کر دیا ہے۔ انود نہیں رہی، عزائم شاہ بن گئی ہے۔ انود نے کانپتے ہوئے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں ان دونوں کی محبت بھری سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم دنیا کو بھلائے ایک دوسرے کے وجود کی حدت اپنے اندر سمیٹ رہے تھے، اور کھڑکی سے پار چاند بھی ان کے اس حسین ملن پر جگمگا اٹھا۔ عزائم شاہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو گزری رات کا منظر اس کے سامنے جگمگایا اور ایک سحر انگیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھل اٹھی۔ وہ تکیے سے سر اٹھاتا، بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگائے اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کسی صورت تلک نہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا اور سفید باتھ روب پہنے انود کمرے میں آئی۔ اس کی نظر جیسے ہی عزائم شاہ پر پڑی تو وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھا یہ خوبرو مرد اس کا تھا، فقط اس کا یہ احساس اسے اپنی قسمت پر نازاں بلکہ کافی حد تک مغرور بنا رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتی اس کی طرف بڑھی، جبکہ عزائم شاہ، جو کہ لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے گہری سوچ میں گم تھا، انود نے بیڈ پر اس کے قریب جگہ بنائی اور اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس کی گود میں بیٹھ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتی اس کے ڈمپل پر بائٹ کر چکی تھی۔ عزائم شاہ نے انود کا لمس محسوس کرتے ہی اس کی کمر کے گرد اپنا حصار قائم کیا۔ گڈ مارننگ مائی لو، عزائم شاہ کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ انود، جو کہ عزائم کے گلے سے لگی اسے محسوس کر رہی تھی، اس کی جانب دیکھتے بولی، مارننگ مائی سیکسی مین۔ انود نے آنکھ دباتے عزائم سے کہا، سیریسلی مائی ہاٹ چاکلیٹ۔ عزائم نے انود کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے کہا۔ انود اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی۔ عزائم شاہ بھی اپنے آپ کو انود کی ذات میں گم کر جگہ تھا۔ شاہ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ انود نے عزائم شاہ کے سر کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ ہاں میں سن رہا ہوں انود، عزائم نے بنا سر اٹھائے اوپر انود کو جواب دیا۔ شاہ، آپ مجھ سے کل اتنے خفا کیوں ہوئے تھے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ انود نے عزائم کی کل والے رویے پر بات کرتے کہا۔ عزائم شاہ نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر انود کی کمر کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اسے پیچھے کی طرف لٹاتا اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیتے دبایا۔ انود کی ایک سسکاری نکلی۔ عزائم شاہ انود کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے اس کے جسم پر قابض ہوتے بولا، آپ سے 1000 بار کہا ہے میں کہ زاوق شاہ کا ذکر اب ہمارے بیچ نہیں سنوں گا، اس کے باوجود آپ اس کا ذکر ماما سے کر رہی تھیں، اور تو اور اس کی خاطر آنسو بھی بہائے جا رہی تھیں۔ آپ کی اس غلطی پر میں آپ کو پھولوں کے ہار ڈالنے سے رہا مسز عزائم شاہ۔ عزائم نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، سوری شاہ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں اسے ہمارے بیچ نہیں لاؤں گی۔ انود نے عزائم کی طرف دیکھتے کہا۔ اس کا وجود عزائم کے نیچے دب چکا تھا۔ مان لیتا ہوں آپ کی بات، لیکن اگر ایسا دوبارہ ہوا تو؟ عزائم نے انود کی گردن پر بائٹ کرتے استفسار کیا۔ عزائم کی نظریں باتھ روب سے جھلکتے انود کے برہنہ سینے پر تھی۔ وہ انود کے سینے پر جھک چکا تھا۔ تو آپ جو سزا دیں گے میں سہ لوں گی، انود نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ انود کی بات سن کر عزائم شاہ کے لب مسکرا اٹھے۔ ٹھیک ہے پھر، اگر آئندہ ایسی کوئی بھی غلطی ہوئی تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی مسز شاہ۔ عزائم شاہ نے انود کے باتھ روب کی اسٹیپ کھولتے کہا اور ایک بار پھر انود کے جسم پر قابض ہوتا اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ ہفتے بعد کا منظر کمرے کے وسط میں ایک گول میز رکھا تھا، جس کے ارد گرد 7 لوگ اپنی اپنی نشست سنبھالے خاموش بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں اپنے سامنے بیٹھے چیف پر تھیں۔ وہ چیف کو اپنی اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہے تھے۔ چیف کے چہرے پر اتار چڑھاؤ تھے، جانے وہ اس سے مطمئن تھے یا نہیں، اس بات کا اندازہ لگانا سب کے لیے مشکل نہیں ناممکن تھا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے شعبے کے جانے مانے کھلاڑی تھے۔ ان میں سے بظاہر کوئی بیوروکریٹ تو کوئی بزنس مین تھا، کوئی ایک کالج کا پروفیسر تھا، مگر پس پردہ وہ سب ایک مشن پر کام کر رہے تھے۔
وہ سب پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کا تعلق رکھتے تھے، مگر یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج بھی وہ سب چیف کے آرڈر پر اس میٹنگ میں آئے بیٹھے تھے۔ تبھی داخلی دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی آواز گونجی تو تمام لوگ اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ سب کی نظریں آنے والے نئے شخص پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے اپنے چہرے کو ماسک سے کور کر رکھا تھا، سوائے اس کی پرکش آنکھوں کے اس کا پورا چہرہ ماسک کی مدد سے چھپا ہوا تھا۔ یہاں موجود کوئی بھی شخص ذاتی طور پر کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے سب لوگ ایک دوسرے سے انجان تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، پاکستان کی حفاظت۔ بلیک جینز، بلیک ہی شرٹ اور بلیک ہی ہوڈی پہنے 6 فٹ سے نکلتا قد کسرتی جسم کا مالک وہ شخص بنا اپنا چہرہ دکھائے بھی وہاں موجود تمام نفوس کو اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی دلکش آواز نے پوری کر دی۔ سلام جنٹل مین، ہوپ یو آل آر فائن۔ سوری، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس شخص کی گھمبیر آواز سن کر چیف مسکرا اٹھے۔ تمہیں دیر سویر لیو سوکے تمہیں دیر سویر سے آنے پر مارجن دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اتنے مصروف انسان ہو تم، وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ چیف نے اس کی جانب فخریہ انداز میں دیکھتے کہا۔ وہ چیف کی بات سن کر اپنے سر کو شکریہ کے انداز میں حرکت دیتا چیئر گھسیٹتے بیٹھ گیا۔ وہاں سب لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ چیف کا چہیتا ہے۔ سو کیا رپورٹ ہے؟ چیف نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ کراچی سے دبئی جانے والی اس شپ پر قبضہ کر لیا گیا ہے چیف، اور 40 لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ مگر وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ مگر کیا لیو، کیا تمہیں سونپے گئے کام میں بھی مجھے اگر مگر سننی پڑے گی؟ چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ مقابل نے نفی میں سر ہلاتے ان کی جانب ایک فائل بڑھائی۔ چیف، میری اب تک کی انویسٹیگیشن اس فائل میں ہے۔ میں نے جتنے بھی لوگ پکڑے ہیں وہ جسٹ ایک مہرہ ہیں۔ اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، لڑکیوں کو ڈرگز پر لگایا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہوم سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سرِ عام لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ سب ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تھرو ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال کا ناجائز فائدہ یہ مافیا اٹھائے گا۔ وہ عورت کے حقوق پر بات کریں گے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کی ایکٹریسز اور ایکٹر ہوں گے، بڑے بڑے بیوروکریٹس، آرمی آفیسرز، بزنس مین کی بیگمات ہوں گی۔ یہ لوگ بینر اٹھا کر عورت مارچ کریں گے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں ینگ جنریشن کی برین واشنگ کی جائے گی کہ ان کے لیے یہ ملک کسی قید سے کم نہیں، اور ہمارے ملک کا مستقبل، ہمارے بچے اس ملک سے دل برداشتہ ہو کر اس ملک کو چھوڑنے کی خواہش کریں گے۔ ان سب میں پاکستان کا نقصان ہوگا، اور پاکستان کی اکنامی، اس کا کلچر تباہ کرنا ہی ان لوگوں کا مقصد ہے۔ سر، یہ کچھ لوگ نہیں ہیں بلکہ پورا ایک چین ہے جس کے ہیڈ تک پہنچنا ہے ہمیں۔ لیو نے گہرا سانس لیتے کہا، اور پھر ٹیبل پر رکھے پانی کی بوتل کھولتا اس کو منہ لگاتا ایک ہی سانس میں پانی پی چکا تھا۔ لیکن اس کے ہیڈ تک کیسے پہنچا جائے گا؟ اینی پلان؟ چیف نے بھی دلچسپی لیتے لیو سے استفسار کیا۔ سر، میرے پاس پلانز تو بہت سے ہیں، مگر اس کے لیے مجھے پہلے کچھ اریسٹ وارنٹ ایشو کروانے ہیں۔ لیو نے چیف کی جانب دیکھتے کہا۔ کس کے اریسٹ وارنٹ؟ چیف نے استفسار کیا۔ چیف، جس شپ کو ہم نے پکڑوایا ہے، اس شپ میں شاہ گروپ آف انڈسٹری کا مال دبئی میں امپورٹ کیا جا رہا تھا، اور اس انڈسٹری کا مالک عزائم شاہ ہے۔ ہو نہ ہو اسے اتنا تو معلوم ہوگا کہ اس کے اس امپورٹ ایکسپورٹ کے لبادے کے پیچھے کیا کالے کرتوت ہو رہے ہیں۔ سو مجھے اس ملک کے جانے مانے ایکٹر عزائم شاہ کو اریسٹ کروانا ہے۔ اس شخص نے بڑے سکون سے اپنی بات مکمل کی، اور چیف پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وجہ؟ چیف نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ کیونکہ مجھے شک، بلکہ پورا یقین ہے کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ مقابل نے بھی اپنی بات مکمل کی۔ مگر وہ تو ابتحاج شاہ کا داماد ہے، چیف نے مختصراً کہا۔ سو واٹ؟ اگر خود ابتحاج شاہ بھی اس کی جگہ میرے ملک سے غداری کر رہا ہوگا تو میں اسے بھی عبرت کا نشان بناتا چیف۔ یہ تو پھر اس کا داماد ہے، مقابل نے تیش بھرے انداز میں کہا۔ وہ یہ کہتے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، اور پیچھے چیف اور باقی آفیسرز کو حیران کر کے جا چکا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا ٹارچر سیل کی جانب بڑھا اور رسیوں میں قید ایک مرد کی طرف بڑھا جو کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس نے گرم پانی کی بالٹی اٹھا کر اس شخص پر انڈیلی، اور پھر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے بولا،
بتا کس کے کہنے پر تم لوگ ان لڑکیوں کا گواہ کر رہے ہو؟ کون ہے تمہارا باس؟ اس نے اس شخص کو خوب مارا۔ وہ شخص چیختا رہا، معافی مانگتا رہا، مگر مقابل کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، آخرکار وہ شخص کانپتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر پڑے رہو یہاں۔ مقابل نے اس کی کرسی کو ٹانگ مارتے پیچھے کی طرف پھینکا اور پھر جنونی انداز میں سے پیٹنے لگا۔ میں تمہیں ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، وہ جنونی انداز میں سے پیٹتا بولا۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کھاؤ، وہ شخص کانپتے ہوئے بولا۔ اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی رحم نہیں، اس نے ایک لفظ چباتے کہا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص التجائی انداز میں گویا ہوا۔ میں ISI ہوں، پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر۔ وہ یہ کہتے ہی اس شخص کو حیرت میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ ISI یعنی ایجنسی؟ تو کیا وہ ایجنسی کے ہاتھ لگ چکا تھا؟ اس سے آگے اس شخص کی سوچوں کے تمام در بند ہو چکے تھے۔ وہ تھکا ہارا جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ پہنچا تو سامنے ہی صوفے پر ٹانگ جمائے اس شخص کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہ ان کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب اس کے قدم اس گھمبیر آواز پر رک گئے۔ لیو، تمہیں یقین ہے کہ عظیم شاہ جیسا نیک سیرت لڑکا اس ملک کا دشمن ہو سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ ابتحاج شاہ کے مرڈر کے پیچھے بھی عظیم شاہ کا ہاتھ ہے، لیو نے مطمئن انداز میں کہا، مگر اس کی بات سن کر چیف نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا سوچے بیٹھے ہو؟ تم جانتے ہو اگر یہ بات کسی کو بھی معلوم ہوئی تو کیا تباہی آئے گی؟ چیف نے لیو کو پاور کراتے کہا۔ تباہی تو چاہتا ہوں میں چیف، تباہی، عظیم شاہ کی تباہی۔ اس نے ایک شیطانی قہقہ لگایا۔ چیف نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم عظیم شاہ کو تباہ کر لو گے؟ تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے لیو۔ اس لیے تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جسٹ کانسنٹریٹ آن یور ورک۔ چیف نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ چیف کی آنکھوں کے سامنے انود اور عظیم کا چہرہ جگمگایا۔ ایک انہونی کا خیال آتے ہی ان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے چل رہے تھے جب ان کے قدم لیو کی آواز نے جکڑ لیے۔ چیف، عظیم شاہ کی الٹی گنتی گننا شروع کرتے ہیں اب آپ۔ بہت کر لی آپ نے اس کی حفاظت، اسے اس کے تمام کالے کرتوتوں کی سزا ملے گی، اور یہ سزا میں نہیں بلکہ ذابق شاہ دلوائے گا اسے۔ وہ ایک آنکھ دباتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کال ملائی اور حکمی انداز میں گویا ہوا، عظیم شاہ کی جو فائل میں نے بنائی تھی وہ میجر ذابق تک پہنچا دو۔ مگر لیو، چیف غصہ ہوں گے، تم جانتے تو ہو نا۔ مقابل نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا، یہ کام تم یا میں نہیں بلکہ ذابق شاہ کرے گا، ہمارا نام بھی نہیں آئے گا، سو جو کہا ہے وہ کرو۔ لیو نے کہتے ہی فون بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے بولا، اب آئے گا مزہ۔ جانے اب یہ شخص عظیم شاہ کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی، ریڈ ساڑی پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ میک اپ کیے، ابریش اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب اسے اپنے پیٹ پر کسی کی انگلیاں رینگتی محسوس ہوئیں تو اس نے اپنی آنکھیں میچ دیں۔ بہت حسین لگ رہی ہو ابریش، تمہارا حسن دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت منظر کو ماند کر دے۔ ذابق شاہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، اس کی جان ہلکان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سائیں چھوڑے مجھے، ابریش نے ایک لفظ کانپتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے ہی ذابق کی قربت میں بہک جاتی تھی، مگر ذابق شاہ کے سامنے اس کی آج تک کبھی چلی تھی جو اب چلتی۔ ابریش تم جانتی ہو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، تم ہماری عادت بن چکی ہو۔ عادتیں چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ذابق شاہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا، اسے دیوار سے پن اپ کرتا اور اب اس کی گردن پر اپنے پیاسے لب رکھ چکا تھا۔ عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں شاہ سائیں، ابریش نے اسے پیچھے دھکیلتے کہا اور دیوار سے ہٹتی اس کے پاس سے گزری۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جو کسی کے لیے بھی آسان شکار بن جائیں، کوئی بھی ہم پر جان لیوا حملہ کر لے۔ ذابق شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ایک بار پھر اپنی جانب کھینچتے کہا، اور اب کی بار ابریش اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ذابق شاہ نے ابریش کا تھوڑی پر انگلی ٹکائی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ابریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ذابق کے سحر میں جکڑی جانے لگی۔ ذابق شاہ نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ ابریش نے
بھی زاوق کے سر کو اپنے چہرے کی طرف جھکایا جب زاوق شاہ کے الفاظ نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی تمہاری، کہا تھا نا میرے ایک لمس کی مار ہو تم، کیسے میری قربت میں مچل اٹھتی ہو، کیسے اپنا آپ مجھ پر وارنے کو تیار ہو جاتی ہو۔ زاوق شاہ نے نارمل انداز میں بات کی، مگر ابریش کو لگا گویا اس نے سر عام اس کی عزت نفس کو چوکا مارا ہو۔ اس کی عزت نفس، اس کے وقار، اس کی محبت کو ایک ہی پل میں اپنی انا اور ضد سے روندہ ہو۔ ابریش نے زور سے آنکھیں میچیں اور پھر نفی میں سر ہلاتی زاوق شاہ کو پیچھے کی جانب دھکا دیتی بولی، لو از اوور میجر زاوق حیدر شاہ، لو از اوور۔ میں اب مزید اس محبت کے ہاتھوں اپنی سیلف رسپیکٹ قربان نہیں کروں گی، ابریش نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔